یہ میرے خیال میں وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. جی یہ پڑھ دیں. The Chief Justice of Pakistan, CJP, received a letter dated 25 March 2024 from 6 judges of the Islamabad High Court on 26 March 2024. Considering the gravity of the allegations leveled in the said letter, the CJP called a meeting on the same day with the Chief Justice and all the judges of the Islamabad High Court after iftar at 8 p.m. at the CJP's residence. The concerns of all the judges were heard individually in a meeting that lasted for over 2.5 hours. یہ ایک سیکنڈ دیکھیے, آج کل جو ہے نا, کہنا تو نہیں چاہیے مگر ہو رہا ہے, کیا کریں ہم, پتہ نہیں گوبلز کا زمانے کو واپس لا رہے ہیں کہ پروپیگنڈا. بھائی اس سے زیادہ اگر کوئی مجھے بتا سکے چستی سے کسی نے کوئی کام کیا ہو. 26 کو خط ملا, وصول ہوا, 26 ہی کو ماہ رمضان میں افطاری کے فوراً بعد تمام ججز اسلام آباد ہائی کورٹ بشمول چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, سرسری میٹنگ ملاقات نہیں ہوئی, 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں میرے ساتھی سید منصور علی شاہ, جو سینئر پیونی جن کو ہم کہتے ہیں مگر آئین میں سینئر موسٹ جج کا نام ہے, وہ بھی موجود تھے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تو یہ کیا میٹنگ رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی. فوراً کی, کہاں کی؟ چیف جسٹس ہاؤس میں کی. ٹھیک ہے, تو یہ اب آگے پڑھیے ذرا اگلا پہلا. The following day, 27 March 2024, the CJP met with the Attorney General and the Law Minister. And thereafter, the CJP, along with the senior puisne judge, met with the President of the Supreme Court Bar Association and the senior-most member of the Pakistan Bar Council present in Islamabad. A full court meeting of all the judges of the Supreme Court of Pakistan was called under the chairmanship of the CJP at 4 p.m. the same day. The full court deliberated over the issues raised in the letter sent by the 6 judges of the Islamabad High Court. A consensus was developed amongst the majority of the members of the full court that in view of the gravity of the situation, the CJP may hold a meeting with the Prime Minister of Pakistan on the issues raised in the said letter, and the meeting was adjourned. جی, The Prime Minister... یہ ذرا سا دیکھیے, کم از کم کوئی بات یہ سمجھے, but there will be zero tolerance on the independence of the judiciary. کم از کم یہ تو میں اس کو نہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہمیں اپنا کام تو کرنے دیں نا. ہو سکتا ہے کوئی اور ہم سے بہتر کام کرنا جانتا ہو, میں اس میں یہ نہیں کہتا ہوں میں عقل کن ہوں, مگر یہ اب صرف دیکھنا ہے کہ کس رفتار سے کام ہو رہا ہے. اب جو وکیلوں کے نمائندے ہیں, ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, وہ ہے ایسوسیشن, سالانہ انتخابات ہوتے ہیں اس میں, اور ایک ہے پاکستان بار کونسل, 5 سال میں ہوتے ہیں انتخابات, 5 سال میں انتخاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی وہ بھی میرے خیال میں ایک بہت اہم, جس کو اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں, پتہ نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا. اسٹیک ہولڈر ہم استعمال کرتے ہیں, میرے خیال میں وہ ساری وکیلوں کی نمائندگی کر رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کے مخالف بھی ہوں, مگر اس وقت وہ آپ کے جمہوری نمائندے ہیں, آپ کو پسند ہو یا نہ وہ ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, تمام ججز کی میٹنگ کرتے ہیں. ابھی ذرا یہ بتا دیں کہ پچھلی فل کورٹ میٹنگ کب ہوئی تھی؟ I think after you had assumed office, اس وقت ہوئی تھی ایک, جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ واز ٹو بی ہرڈ. آئی تھنک بفور اٹ, ایز فار ایز آئی ایم اویئر, 18 اس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی 18 سپتمبر 2023 کو. یہ پہلا دن تھا کہ جب میں چیف, وہ تو اتوار کے دن تھا, تو وہ کام, وہ ورکنگ ڈے نہیں تھا, تو پیر کا دن سب سے پہلا کام کیا, فل کورٹ کی میٹنگ کی. اور اس سے پہلے کب میٹنگ ہوئی تھی؟ 4 سال پہلے. کہاں تھی ساری بار, کہاں تھے سارے وکیل؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا. 4 سال فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی. میں کسی بھی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں, میں صرف آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اہمیت
انسٹیٹیوشن کی اہمیت چیف جسٹس سے نہیں ہوتی ہے, انسٹیٹیوشن کی اہمیت تمام ججز سے ہوتی ہے, سول جج سے لے کر کے چیف جسٹس آف پاکستان تک. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی کسی قسم کا کوئی حملہ ہوگا, ہم سب سے پہلے میں آؤں گا, پھر یقیناً میرے سارے ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اس میں, اور انٹرفیئرنس ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی اہمیت, مگر اگر کسی کا کوئی اور ایجنڈا ہے کہ میں ایسے کروں میں ویسے کروں, پھر وہ انشاءاللہ یا تو پریزیڈنٹ بن جائیں سپریم کورٹ بار کے, یا چیف جسٹس بن جائیں, پھر وہ اپنی مرضی کر لیں. یہ جو پریشر جو آئے گا نا, ہم نہیں برداشت کریں گے پریشر اس طرح کا. اب یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹیولی. فل کورٹ ایڈمنسٹریٹو فنکشن ادا کرتی ہے, جوڈیشل فنکشن نہیں ادا کرتی, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی جو تمام ججز صاحبان تھے ملے, اور اس پہ ہم نے یقیناً لمبی بات ہوئی ہوگی کیونکہ تقریباً افطاری تک پہنچ گئی تھی میٹنگ 4 بجے سے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے, اور اگلا چیف جسٹس سینئر موسٹ جج بھی ہوتا ہے, تو اس کو کنٹینیوٹی ملنا چاہیے کہ ہم لوگ ملیں پرائم منسٹر سے ایڈمنسٹریٹولی ناٹ جوڈیشلی. ذرا فرق, آئین میں فرق ہے چیزوں کے. کس سے ملے؟ پرائم منسٹر سے اور لا منسٹر سے, یقیناً ان کا تعلق ہے لا سے, اور تیسرے آپ خود تھے اس میٹنگ میں, اور ہماری طرف سے رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ, کیونکہ ہم اس کو آفیشیل میٹنگ, آفیشیل ایڈمنسٹریٹو میٹنگ کا درجہ دینا چاہتے تھے. کوئی چیمبر میں میٹنگ نہیں کی, کوئی گھر میں میٹنگ نہیں کی, ایک باقاعدہ سپریم کورٹ کے پریمیسز میں اکراس دا ٹیبل ایگزیکٹو آپ کی پیش ہو رہی ہے سامنے, اس کو انتظامیہ کہتے ہیں, اور پرائم منسٹر ایک حد تک مقننہ کے بھی ہیڈ ہوئے, کیونکہ میجورٹی ووٹ ان کو سپورٹ ہے, اسی لیے وہ پرائم منسٹر ہیں. اور اس طرف عدلیہ کی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے ایڈمنسٹریٹولی. تو یہ میٹنگ ہوئی. اب آگے تھوڑا پڑھتے ہیں ذرا. The Prime Minister, accompanied by the Law Minister and Attorney General, met with the CJP, Senior Puisne Judge and Registrar of the Supreme Court at the Supreme Court at 2 p.m. today, 28 March 2024. اب ذرا دیکھیے, رفتار دیکھیے. اگلے دن, اور اس میں آپ نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا, فوراً آپ نے میٹنگ ارینج کی آپ سے جب ہم نے رجوع کیا. اس تاخیر ایک دن کی بھی نہیں ہوئی, میں نے کہا 24 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جب میں نے پرائم منسٹر سے شیئر کیا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ارلیسٹ پاسبل اویلیبل ٹائم آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو وہ اس وقت آ جائیں گے. اینڈ دا فالوئنگ ڈے آفٹر کورٹ آورز ایٹ 2 p.m. the Prime Minister was here. اچھا, اگلا پڑھ لیجئے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری پریس ریلیز میں کوئی برعکس بات ہے کہ جو آپ ایکچولی نہیں ہوا, وہ بھی آپ اس کی تردید کر دیجیے. The meeting lasted for about an hour and a half. The CJP clearly stated that interference by the executive in the affairs and judicial workings of judges will not be tolerated, and under no circumstances can independence of the judiciary be allowed to be compromised. He and the senior puisne judge stated that independence of judiciary is a foundational pillar that upholds the rule of law and a strong democracy. یہ صحیح ہے جی, ٹھیک بات ہے, ایسی بات ہے. جی, آگے پڑھیے. During the meeting, a proposal was made to constitute an inquiry commission under the Pakistan Commissions of Inquiry Act 2017, which should be headed by a retired judge of impeccable integrity to inquire into the matter. The Prime Minister undertook that a meeting of the Federal Cabinet will be called to seek their approval for the constitution of the said commission. The Prime Minister fully endorsed the views expressed by the CJP and Senior Puisne Judge and further assured them that he will be taking other appropriate measures to ensure an independent judiciary, including issuance of directions to the relevant departments and initiating legislation in accordance with paragraph 53 of Suo Motu number 7 of 2017, the Faizabad Dharna judgment. Thereafter, in continuation of the last meeting, the CJP again called a full court meeting and briefed the judges on what had transpired at the meeting with the Prime Minister. یہ صحیح ہے جی, ٹھیک ہے جی. اس میں کچھ آپ مزید کہنا چاہتے ہیں؟ My Lord, آپ نے اور آنریبل سینئر پیونی جج نے جو کنسرنز ریز کیے تھے, اس پہ پرائم منسٹر نے آپ کو اپنے مکمل کوآپریشن کا اور جو اسسٹنس چاہیے آپ کو ایگزیکٹو برانچ سے اس ضمن میں وزیر اعظم نے آپ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جیسے آپ کہیں گے اور جس طرح سے کہیں گے وہ ہوگی.